بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ روزانہ تفسیر سن رہے ہیں۔ کل ہماری بات چل رہی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 پر 2 کی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہود اور نصارہ اور صابین میں سے اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان رکھے اور پھر نیک عمل کیے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، یہ آیت نمبر 60 پر 3 اور 60 پر 4 ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا کہ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو اٹھا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی یعنی اس عہد پیمان کے بعد بھی پھر گئے، بس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ اب غور کریں، یہ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بنو اسرائیل کے بارے میں کیا کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور ایسے عہد لیا کہ طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا۔ یہ دیکھیے اتنی بڑی بڑی نشانی بنو اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے دکھایا کہ طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر اللہ رب العالمین نے لایا تاکہ سایہ کر دے، اور سایہ کی طرح بنا دیا اور ڈرایا اور کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ تم اس کو پکڑ لو، جو کچھ ہم دے رہے ہیں مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، اور جو کچھ بھی اس میں ہے اس کو ذکر کرو، یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ پھر گئے اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس اتنا ہون جانے کے بعد بھی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا تورات لانے کے لیے، تورات لے کر کے آئے اور قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، دیکھیے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی وقت طور پہاڑ کو اوپر اٹھا دیا اور پھر کہا کہ دیکھو اگر نہیں مانتے ہو تو یہ تمہارے اوپر گرا دوں گا۔ تفسیر ابن کثیر پڑھیے، تفسیر بغوی پڑھیے۔ تفسیر بغوی کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اٹھا دیا اور کہا کہ اگر تم اس تورات کو قبول نہیں کرو گے تو دیکھو یہ پہاڑ تم پر گرا کر پیس ڈالوں گا۔ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے آگے، ان کے چہروں کے سامنے آگ رکھ دیا اور پیچھے پانی، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، تو ان لوگوں نے قبول کر لیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے تو ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ بھی ہم تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس کو قبول کرو اور عمل کرتے رہو، اور جو کچھ بھی اس میں ہے اس کا ذکر کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچو؟ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تاکہ دنیا میں عذاب سے بچ جاؤ، یہ عذاب سے دنیا میں بچ جاؤ اور آخرت میں جہنم سے بچ جاؤ۔ اسی وجہ سے اگر تم کو بچنا ہے دنیا میں عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے تو تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو، عمل کرو۔ تو ان لوگوں نے تو وعدہ کر لیا
وعدہ تو کر لیا لیکن کیا کر دیا؟ پھر وعدے کو توڑ دیا، پھر گئے اس عہد سے، پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی کہا ثم تولیتم، اتنا بڑا وعدہ کہ طور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر کے عہد لیا، پھر بھی وہ لوگ پھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو یاد دلایا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ نے ڈھیل دیا، عہد کو توڑنے کے بعد بھی ڈھیل دیا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یاد دلایا۔ یہی بات جو ہے سورہ الاعراف میں آیت نمبر 170 پر 1 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، وہاں بھی وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا۔ کیسے اٹھایا؟ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، ایسا اٹھا دیا گویا کہ وہ سایہ بان کی طرح، جیسے بادل سے سایہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نے ان پر سایہ بان کی طرح اٹھا دیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ، اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ گر جائے گا، ہمارے اوپر گر جائے گا، تو وہ لوگ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پکڑ لو، یہ تورات جو ہے مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ بھی تورات میں ہے اس میں ذکر کرو، اس کا ذکر کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ گر جائے گا اور ہم برباد ہو جائیں گے، تو پھر ان لوگوں نے ہاں مان لیا، لیکن پھر اس کے بعد پھر پلٹ آئے۔ تو دیکھیے اس میں ان آیتوں میں بہت کچھ بات ہے۔ اللہ رب العالمین بنو اسرائیل پر بہت رحم کیا، اللہ رب العالمین نے بہت رحم کیا، اللہ کا بہت فضل ہوا، اور بنو اسرائیل نے اللہ کی نشانیوں کو، بہت ساری نشانیوں کو دیکھا پھر بھی قبول نہیں کیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کی ایک بات ہے کہ طور پہاڑ کو اللہ رب العالمین نے اٹھا دیا اور عہد لیا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اور اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانی بندوں کے لیے عبرت کا سبب ہے کہ اللہ رب العالمین پر یقین آ جائے اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کو پکڑ لے مضبوطی سے، اسی میں خیر ہے۔ دیکھیے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے نازل کیا ہے، اس میں اللہ کا فضل اور اللہ رب العالمین کے رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس کو بندہ مان لے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور رحمت ہوگا، نہیں مانیں گے تو پھر عذاب ہوگا۔ عذاب کی شکلیں کئی طرح سے ہو سکتی ہیں۔ بنو اسرائیل پر طرح طرح سے عذاب بھی آئے اور اس امت پر بھی عذاب ہو رہے ہیں، لیکن عذاب کی نوعیت الگ الگ قسم کے عذاب ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے سے اللہ رب العالمین طرح طرح سے عذاب بھیجتا ہے۔ تو اور ایک چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 پر 5 اور 60 پر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو، کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کا علم ہے تم کو جو تم میں سے ہفتہ کے دن کے بارے میں حد سے بڑھ گئے۔ اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا نا کہ ہفتہ کے دن مچھلی نہ پکڑنا، لیکن حد سے آگے بڑھ گئے۔ کیسے؟ حیلہ کیے ان لوگوں نے، ہفتہ کے دن جال رکھ دیا، گڈھا کھود کر کے جال رکھ دیا، اور پھر مچھلیاں اس گڈھے میں جب جمع ہو جانے لگیں تو پھر اس کے بعد کے دن میں وہ لوگ پکڑنا شروع کیے۔ تو حیلہ بہانہ، اللہ کا حکم تھا کہ نہ جاؤ، نہ پکڑو، لیکن حیلہ کیا ان لوگوں نے، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، اور کیا کیا بندر بنا کر؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے ان کو اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا۔
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگار متقی لوگوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے کئی چیزوں سے منع کیا تھا اور کئی چیزوں کا حکم دیا تھا۔ وہ لوگ بنو اسرائیل اتنی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی دیکھیے اتنا بدماشی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آیا۔ بندر، وہ لوگ جو نہیں مانے تو بندر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ذلیل ہو کر کے، پھر بندر بن کر مر بھی گئے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بندر وہیں سے آئے ہیں، ان کی نسل وہیں سے ہے، بنو اسرائیل سے۔ یہ بات غلط ہے۔ اور بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھے، انسان پہلے بندر تھے، جیسے ڈارون یا کسی کا یہ عقیدہ تھا، تو یہ بات غلط ہے۔ بنو اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے بطور عذاب اور دوسرے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ان کو اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو جو حد سے آگے بڑھ گئے تھے بندر بنا دیا، ذلیل اور رسوا کر دیا۔ تو یہ بات جو ہے نا سورہ نساء کے اندر بھی ہے، آیت نمبر 150/4 کے اندر، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 160/3 کے اندر تفصیل ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو طرح طرح سے حکم بھی دیا، اور پھر وہ لوگ جب نہیں مانے تو طرح طرح سے عذاب بھی دیا۔ ان آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقی رکھا ہے، ان باتوں کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے باقی رکھا ہے تاکہ ہر پڑھنے والا یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ابھی بھی آ سکتا ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب ابھی بھی آ سکتا ہے۔ اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ان قوموں کو سزا دینے پر قادر تھا، آج بھی اللہ رب العالمین بالکل قدرت رکھتا ہے کہ ہلاک کر دے اور برباد کر دے، اور ایسا ہوتا بھی ہے، ایسا ہوتا بھی ہے۔ جگہ جگہ اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے لیکن لوگ اس کو عبرت نہیں پکڑتے۔ جو لوگ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ اللہ رب العالمین پر یقین کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں۔ اور جن کے دل کالے پڑ گئے ہیں گناہ پر گناہ کرتے کرتے، تو وہ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان آیتوں کو پڑھ کر کے پھر بدل جاتے ہیں، ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر ایسے کاموں سے بچا کر رکھے جو عذاب کے باعث ہیں اور سبب ہیں، اور ہر ایسے کام کرنے کی توفیق دے جن سے ہماری نجات ہو اور آخرت میں ہم نجات پا ایسے کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے برائی، فتنہ، فساد سے بچائے رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔